کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، جس سے خواتین نماز پڑھ رہی ہیں، کوئی مہمان آ گئے تو بعد وقت ہم جلدی جلدی نماز کو ختم کرتے ہیں اور پھر دعا بھی نہیں مانگتے، تسبیحات بھی نہیں پڑھتے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو مہمان اتنا خطرناک ہے کہ آپ تھوڑا دیر کر دیں گے تو وہ گالی گلوچ پہ اتر آئے گا، جہالت کا مظاہرہ کرے گا، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے بچی بہو ہے گھر میں، اب آگے سسرال والوں کی طرف سے کوئی رشتہ دار، اور وہ بھائی بہو کا ہے، تمہاری بہو کا ہے، وہ جو نماز پڑھ رہی ہے، تھوڑی دیر ہو گئی تو وہ ہنگامہ مچا دیتے ہیں، ارے جی ہم گھر پر آئے تھے، اتنی دیر اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہی ہے، ملانی بن گئی۔ اس قسم کے معاملات بھی ہوتے ہیں، جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے پہنچے تو ان کو جی سلوٹ مارے آ کے۔ اس قسم کی صورتحال میں اگر کوئی تیزی کے ساتھ نماز پڑھ کر اس فتنے اور شر سے بچنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، صرف دلجوئی کرنا مقصود ہے، مہمانوں کے سامنے پہنچنا مقصد ہے۔ حالانکہ اگر مہمان کو بتایا جائے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کہیں گے ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، آرام سے پڑھیں، آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر اس میں جلدی جلدی نماز پڑھنا یہ قیمتی متاع کو ضائع کرنا ہے۔ ابھی ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا بہترین چیک ہے جس کو جب آپ میدان محشر میں کیش کروائیں گے تو جو ملے گا اس کا دنیا میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم اتنی بے دردی کے ساتھ نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں بعض اوقات، جو انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ تو اپنا خشوع و خضوع قائم رکھیں۔ مہمان کی مہمان نوازی اپنے مقام پہ بہت اہم ہے، لیکن آپ اس وقت بارگاہ الہی میں حاضر ہیں اور اس کا ادب اور احترام اپنا ہی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ نے نماز ختم کر دی، نماز کے بعد دعا مانگنا کوئی فرض نہیں ہے، تسبیحات وغیرہ پڑھنا یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، لہذا انہیں آپ چھوڑ دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پوری نماز جو ہے سلام تک آپ بالکل اطمینان سے ادا کریں، جب تک کہ فتنے کا، شر کا اندیشہ نہ ہو۔